نیشنل تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل سے، بڑے انعماق سے اس سیمینار میں شرکت کی اور پارٹیسپیٹ کیا. آپ نے سوالات اٹھائے، آپ نے سوچ کی نئی لہریں پیدا کی، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. میرے دوست قدوس صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں آپ لوگ مختلف اداروں میں کرسیاں سنبھالے ہوئے تھے، اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آ رہی تھی. قدوس صاحب بات یہ ہے، وہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے کہ اس کا مفہوم وہ احمد فراز صاحب کا شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے کہیں اپنے حصے کی شمع جلائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے حصے کی شمع اس شب گزیدہ اس میں جلا رہے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کوئی انقلاب لائیں گے. انقلاب تھنک ٹینکس نہیں لاتے. انقلاب کے لیے یقیناً سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی انقلاب آئے ہیں وہ سیاسی جماعتیں لائی ہیں. ریفارمیشن جہاں بھی آئی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں. اور میں یہاں پر ذاتی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اختلاف کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے نظریے سے ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کے جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اور فنکشنل ڈیموکریسیز ہے، اس میں یہ سیاسی جماعتیں عوام کی خواہشات، ان کی آرزوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں. یہی وہ چینلز ہیں جو کہ ملک کے ایک حصے کے شہری کو دوسرے حصے کے شہری سے منسلک کرتے ہیں، خیالات کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ایشوز کے اعتبار سے، اور ایک قومی یکجہتی پیدا کرتے ہیں. تو اب اگر میں اس طرف آؤں گا کہ ذمہ دار کون ہے، تو یہ سب اب مشترکہ جو اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں وائکیریس لائبلٹی ہے، سب ذمہ وار ہیں. بلیم گیم میں ہم نہیں پڑیں گے کہ جی یہ وزیر ذمہ وار ہے اور میں ذمہ وار نہیں ہوں. اگر میں نے اس کو صحیح گائیڈ نہیں کیا، رولز آف بزنس ہے گورنمنٹ کے، میرا کام یہ ہے کہ میں نے انوائٹ کرنا ہے کہ یہ رولز آف بزنس یہ کہہ رہے ہیں، یہ قانون یہ کہہ رہے ہیں، پالیسی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں تک ڈیولپمنٹ ہے، ہمارے محترم حمایت صاحب ایکسپرٹ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، وہاں بھی انہوں نے بڑا سخت گزارا ہے. ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اپنے گائیڈ لائنز ہیں، لیکن بعض وقت کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ہماری اکانومی ایلیٹسٹ کیپچرڈ اکانومی ہے. اس ایلیٹزم میں میں بھی آ جاتا ہوں. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان ہے، جتنے وہ ہم جا کر ان گائیڈ لائنز کی بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ADP میں اسکیمز لے آتے ہیں. This whole audience is an elite capture. They are part of it. تو ابھی آپ خیبر پختونخوا میں، کیونکہ میرا اکیڈیمیا کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، میں سینڈیکیٹ سینٹ کا کافی عرصہ رہا بھی ہوں. اب ہم نے ہر بند جو بھی حکومت آئی اس نے اعلان کیا کہ یونیورسٹی میں نے قائم کر دی، یونیورسٹی میں نے قائم کر دی، اور اعلان سے پہلے کنسرن نہیں کیا نہ فائنینس کو کیا نہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو کہ میری کٹی میں کتنے پیسے ہیں. آج ہماری یونیورسٹیاں مالی بحران کا شکار ہیں. ADP کی اسکیمز ہم ایریگیشن کے بلا لیتے ہیں. شہرمان صاحب بیٹھے، ایک سوابی ڈسٹرکٹ اپنا میں لے لیتا ہوں. میں ایک دفعہ گیا وہاں پر جب میٹنگ کی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جب میں چیئرمین انسپیکشن ٹیم تھا، تو جب انہوں نے وہ مجھے پریزنٹیشن دی، تو اس پریزنٹیشن میں وہ ADP میں اتنی اسکیمیں ڈالی ہوئی تھی کہ وہ پورے صوبے کا بجٹ بھی اس کو نہیں میٹ کر سکتا. وہ یہ تھا کہ لیڈ کیپچرڈ. اختر علی شاہ نے زور کیا ہوگا، حمایت خان نے زور کیا ہوگا،
شیر امان خان نے کہا ہوگا, وہ انجینئر ہمارے صوابی کا بیٹھے ہوئے ہیں, عارف خان اس نے کوئی کیا ہوگا, یار اس کو ناراض ہے. نواز خان تو سر پہ پھر بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ تو یہ شانگ میں آپ نے یہ ڈالنے ہی ڈالنے. تو ایکچولی ہم اگر گائیڈ لائن جو ہم نے خود ترتیب دی ہوئی ہیں ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں, اور جو پرنسپلز آف اکنامکس ہیں اس کو فالو کریں, کیونکہ آج ہم یہ نیٹ آئیڈل پروفٹ بھی از اے پارٹ آف آور پولیٹیکل اکانومی. یہاں پر بہت ہوئی کہ جی نان پارٹیزن اور سیاستدان, جاوید خٹک صاحب میرے بھائی ہیں, یہ بڑے محترک اور بڑے ویژن والے اور بڑے لڑنے والے انسان ہیں اپنے آئیڈیاز کے لیے. کرج آف کنوکشن, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی کرج آف کنوکشن جو ہے وہ میرے لیے قابل ستائش ہے. آپ جہاں تک میں جو علم سیاست کا ایک ادنا طالب علم رہا ہوں, تو ہر وہ چیز جو کہ کسی شہری کے زندگی کو متاثر کرتی ہے وہ اور ریاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, وہ پولیٹیکل سائنس کے یا پالیٹکس کے ڈومین میں آتی ہے. آج بہت سے معاشی کویشچن سیاسی کویشچنز بھی ہیں, اور بہت سے سیاسی کویشچنز معاشی کویشچنز ہیں, اور اس لیے نئی ٹرم ہے پولیٹیکل اکانومی. تو آپ زندگی یہ کوئی الگ تھلگ جزیرہ نہیں ہے, انسان کوئی الگ تھلگ جزیرہ نہیں ہے, از اے پارٹ آف دا ہول. تو سیاست کو ہم بالکل انگریز میں کہیں گے اس کو ڈائیورس نہیں کر سکتے, لیکن ہماری اپروچ اس انداز میں ہے کہ اٹس اے ڈائیورسفائڈ گروپ, جس میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے بھی ہیں, مسلم لیگ کے بھی ہیں, اور تاجر برادری سے بھی ہے, انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے, اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب اپنی اپنی پارٹیز میں جائیں گے تو مجھے امید واثق ہے کہ وہ وہاں پر ان ایشوز کو اٹھائیں گے, فارمولیٹ کریں گے, اور اس کو ایک پالیسی. یہ نہیں ہے کہ اس پہ حکومتوں میں باتیں نہیں ہو رہی, اسمبلی میں بھی باتیں ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی بھی ہوتی ہیں, سینڈیکیٹ میں بھی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں دیکھیں بعض باتیں تواتر سے آ رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے, بار بار نئی صورت ہوتی ہے اس میں وہی بات, اسی لیے کہ بار بار آپ انسان کو بتانا پڑتا ہے. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر اس وقت میں شکریہ تو اپنے ڈاکٹر عثمان غنی صاحب کا کہ انہوں نے سیمینار کے اختتام میں آپ کے لیے چائے سے تواضع کا پروگرام بھی بنایا ہوا ہے. اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو حمایت خان بھی موجود ہے, اور یہاں پر فواد اسحاق صاحب بھی موجود ہے, یہاں پر دوسرے ایکسپرٹ ہمارے حاجی فضل الہی صاحب ہیں. یہ ان کے ساتھ پہلے میں اب بھی بہت زیادہ اٹھنا بیٹھا ہوا, اور مجھے اب اندازہ ہوا کہ یہ اتنے آگے کیوں گئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں دانائی, اور یہ ایک بہت زیرک انسان ہے, یہ معاملات کو سمجھنے والے انسان ہے, ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ کے, ہماری طرح زیادہ جذباتی نہیں ہے, اور یہ ان کی کامیابی کا راز ہے. عدنان جلیل صاحب ہے, یہ تھوڑا میری طرح جذباتی ہے, اس لیے کبھی کبھی یہ سلپ بھی ہو جاتے میری طرح. ڈاکٹر جہانگیر خلیل صاحب. اب